अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अल्लाह जल्ला शानो का बेहिसाब करम एहसान उस ज़ात का कि जिसने एक दफ़ा फिर कुरान मजीद समझने के लिए यहाँ पे हमें इकट्ठा कर दिया। आज हम इंशाअल्लाह 10वां पारा सूरह तौबा की आयत नंबर 46 से अपना सबक शुरू करेंगे। सूरह तौबा आयत नंबर 46 से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम वलौ अरादुल खुरूज लअद्दु लहु उद्दतम वलाकिन करहल्लाहु बिआसाहुम वसब्बतहुम वक़ील क़ुदू मअल क़ाइदीन। मुनाफिकीन का ज़िक्र चल रहा है, पिछले सबक में भी हमने पढ़ा था। वलो अरादू, अगर उनका इरादा होता, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अगर उनका इरादा होता, अल खुरूजा कि वो निकलेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ग़ज़वा तबूक के लिए, जो सब के लिए हुक्म था, फ़र्ज़ ऐन हो गया था ये ग़ज़वा। लअद्दु लहू, तो वो ज़रूर उसकी तैयारी करते। जाने वाले तैयारियों से मालूम हो जाता है, रास्ते का सामान इकट्ठा करना, दूर का सफ़र है उसका कोई बंदोबस्त करना, हथियार औज़ार जिससे दुश्मनों का मुकाबला करना है वो चीज़ें इकट्ठे करना, वो ज़रूर उसकी तैयारी करते। उद्दतन, और वो असबाब इकट्ठा करते, माल खाने पीने के लिए ज़रूरत की चीज़ें सारी इकट्ठे करते। वलाकिन्ना, और लेकिन करहल्लाहु, अल्लाह ने नापसंद किया। असल क्या चीज़ है, अल्लाह ताला को मुनाफिकीन जैसे अल्लाह को नऊज़ बिल्लाह वो धोखा दे रहे हैं, पीछे हमने पढ़ा था। हालांकि धोखा तो अपने आप को दे रहे हैं, ना ईमान वालों को धोखा दे सकते हैं, ना नबी को, ना अल्लाह को, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि ये वो लोग हैं जिनका निकलना अल्लाह को कबूल ही नहीं है। क्यों? ईमान नहीं है, अल्लाह पे वो ईमान नहीं है, तौहीद पे वो भरोसा नहीं है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो मोहब्बत, वो सच्ची, वो दिली लगाव नहीं है। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि इन वलाकिन करहल्लाहु, अल्लाह ही नापसंद कर रहा है इनका निकलना, अल्लाह खुश नहीं इनके निकलने पे। यानी तौफीक बवजह मुनाफ़क़त अल्लाह ताला ने इनसे तौफीक निकलने की छीन ली। नेकी की तौफीक, नबी का साथ होना और नबी के साथ मिल के जिहाद करना, अल्लाह के रास्ते में जान और माल लगाना, ये बहुत बड़ी सादत का काम है। और ये आखिरी सादत लोगों को मिल रही थी। अल्लाह ने पीछे बताया था कि अगर तुम्हें इल्म हो तो तुम पीछे बिल्कुल ना रहो। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इनका निकलना ही अल्लाह को पसंद नहीं, क्योंकि नेकी की तौफीक सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की तरफ से होती है। और जब इंसान की नीयत ख़राब हो जाती है, ये तौफीक फिर छीन ली जाती है। ये तौफीक फिर इंसान के पास नहीं रहती, ये किसी और के पास चली जाती है। अल्लाह ताला इंसान को नेकी की तौफीक ज़रूर देते हैं, लेकिन जब उसकी नीयतें सही नहीं होती, उसके लिए नीयत खालिस नहीं होती, नीयत के अंदर खोट आ जाता है, तो फिर उससे वो तौफीक छीन ली जाती है। और इसमें बदबख्ती ये होती है मुनाफिकीन की कि जब वो तौफीक छिन जाती है, बजाय इसकी कि अपने ऊपर वो गौर करें और इसको फिर दोबारा जब तौफीक मिले उस नेकी को वो कबूल करें, अगली नेकी को नहीं, वो दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते हैं और ख़ुद को बरी ज़िम्मा कर लेते हैं। शैतान ऐसे हीले बहाने उनके ज़हनों में डाल देता है कि वो दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते हैं, ये फ़लाँ की वजह से हुआ, फ़लाँ की वजह से हुआ, इस वजह से हुआ, वरना तो हम ये कर देते। तो जब इंसान समझता है कि नहीं, ये मेरी कमज़ोरी है, आगे आएगी इंशाअल्लाह ईमान वालों की बात, वो भी फिर पता चलेगा कि जो मानते हैं कि ये हमारी गलती है, अल्लाह ताला ने उनको माफ़ी की भी तौफीक दी, अल्लाह ताला ने उनकी माफ़ी कबूल फरमाई। अल्लाह फरमा रहे हैं कि इनका निकलना इनका पसंद ही नहीं है। अन बेआसाहुम, और इनका निकलना, इनका उठना, फसबातहुम, अल्लाह ताला ने मुश्किल कर दिया, काहिल कर दिया, इनको सुस्त कर दिया। अल्लाह ने फरमाया इनका निकलना पसंद नहीं है, अल्लाह को पसंद नहीं है, तो अल्लाह ताला ने इनको सुस्त और काहिल कर दिया कि ये दुनिया में इतने मगन हो गए कि समझते हैं कि अगर गए तो दुनिया का बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए अल्लाह ताला ने इनको सुस्त और काहिल बना दिया, हिलने जुलने के काबिल नहीं छोड़ा। वकील उदू, और इनसे कह दिया गया मा अल कायदीन, तो कि तुम बैठो उन लोगों के साथ जो बैठे हुए हैं। कौन बैठे हुए थे पीछे? यहूद बैठे हुए थे, मुनाफिक बैठे हुए थे, मुशरिक बैठे हुए थे, और मुसलमानों में वो थे जो वाकई हकीकी माजूर थे, जिनकी आगे रुखसत आएगी। अभी तक उनकी भी रुखसत नहीं। अल्लाह ने कहा उन काफिरों के साथ बैठे रहो, अल्लाह ताला के दुश्मनों के, जो अल्लाह के दुश्मन हैं यहूदी और मुशरिकीन, तुम भी उनके साथ के हो जो। हालांकि
انہوں نے کلمہ بھی پڑھا ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے، اور کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات بھی دکھاوے کے لیے کرتے تھے تاکہ پتہ چلے ہم مسلمان ہیں، ایسا نہ مسلمان ہمیں اپنے آپ سے خارج کر دیں۔ لو خرجوا فیکم، اگر نکلتے یہ فیکم تمہارے ساتھ ہے ایمان والو، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو تسلی دے رہا ہے، مسلمانوں کو بھی، کہ اگر یہ نکلتے تمہارے ساتھ ما زادوکم، تو نہیں اضافہ کرتے، نہیں زیادہ کرتے تم کو، الا خبالا، مگر شرارت، فساد، ذہنی مریض، خبال کہتے ہیں ذہنی مریض کو، تو یہ ذہنی طور پہ لوگوں کو ٹارچر کرتے، لوگوں کو پریشان کرتے، اور ان کو آپس میں لڑاتے، ان کو آپس میں نفرتیں قائم کرتے، مسلمانوں کی مسلمانوں کے ساتھ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ذات کو بھی یہ تو معاف نہیں کیا کرتے تھے۔ ولا، اور البتہ، او ضعو، یہ ضرور دوڑتے پھرتے، ضرور یہ بھاگ دوڑ کرتے، خلالکم، خلل ڈالنے کے لیے، رخنہ ڈالنے کے لیے، ذہنوں کو خراب کرنے کے لیے، یہ اس کے لیے کرتے۔ اگر یہ ساتھ نکلتے تو یہ فتنہ فساد کا باعث بنتے، یبغونکم الفتنہ، یہ فتنہ فساد کا باعث بنتے، یہ لگائی بجائی کرتے، مسلمانوں کے حوصلے پست کرتے، مسلمانوں کو پریشانی میں اضافہ کرتے۔ اس لیے اللہ نے ایمان والوں کو ان سے محفوظ رکھا، اور ان کا نکلنا اللہ تعالیٰ نے پسند ہی نہیں کیا۔ وفیکم سماعون لہم، اور اے ایمان والو، ابھی تمہارے اندر وہ کچے ایمان والے بھی ہیں جو ان کی بات بڑی توجہ سے سنتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی بڑی لچھے دار قسم کی بڑی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بات کر رہے ہیں بڑی خیرخواہی کی اور بڑی عقل مندی کی بات کر رہے ہیں، مسلمانوں کو اس بات ماننا چاہیے۔ لیکن جو راسخ العقیدہ پرانے مسلمان ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ کے حکم کے مطابق چلنا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے اندر ابھی وہ لوگ بھی موجود ہیں کہ جن کے دلوں میں یہ زہر گھول دیتے، پراپوگنڈا کرتے، وہ کچھ لوگ ان سے متاثر ہو جاتے، اور جو مسلمانوں کا آپس میں اتحاد اور اتفاق تھا اس میں سے اس مقصد سے ہٹ جاتے، وہ کسی اور کام میں پڑ جاتے، وہ اس میں خرابی آتی۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ ان برکردار لوگوں کو خوب جانتا ہے، اللہ جانتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں جو فیصلہ فرمایا ہے وہ بالکل حکمت کے مطابق اور مسلمانوں کی عین کامیابی کے مطابق اور مسلمانوں کے لیے بھلائی کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ ہوا ہے ان کا جاننا صحیح نہیں ہے۔ لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ، اور بے شک یقیناً چاہا تھا، الفتنہ، فتنہ، انہوں نے پہلے بھی فتنہ ڈالا تھا، فتنہ بنایا تھا، من قبل، اس سے پہلے، وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، اور الٹ پلٹ کر دیے تھے کئی معاملات، یعنی اس میں عود کی طرف اشارہ ہے کہ عود میں جب باہر نکلے 1000 کا لشکر تھا مسلمانوں کا، تو اس میں سے عبداللہ بن ابی 300 لوگوں کا، اب دیکھیں 300 ایک بہت بڑی تعداد ہے، یعنی اس لشکر کا 33% لے کے انہوں نے کہا جی ہم تو نہیں لڑتے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی بنو حارثہ اور بنو سلمہ ان کے دل پریشان ہو گئے کہ اب تو پہلے ہی ہم کم تھے، دشمن تو بہت بڑا آگے قریش والے آ رہے ہیں اور بڑی تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں، ہم تو پہلے ہی کم تھے، اب اور کم ہو گئے۔ تو ان کے دل کے اندر یہ آ گیا، وسوسہ آ گیا، ان کے دل کے اندر شیطان نے ڈال دیا، کمزوری آ گئی۔ پھر اللہ نے، ہم نے پیچھے جیسے قرآن میں پڑھا تھا کہ ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے سکون اور اطمینان دیا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلے۔ تو اللہ وہ مسلمانوں کو یاد کر رہے ہیں کہ یہ تو پہلے بھی فتنہ ڈال چکے ہیں، یہ منافق لوگ جو ہیں، یہ فتنہ، ان کا کام ہی فتنہ ہے۔ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، اور انہوں نے کئی معاملات کو الٹ پلٹ کرنے کی کوشش کی، حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ، یہاں تک کہ حق آ گیا، سچائی آن پہنچی، جو نتیجہ تھا، کامیابی تھی، وہ آ گئی۔ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ، اور اللہ کا حکم جو اللہ نے اسلام کو غالب کرنا ہے وہ ظاہر ہو چکا ہے، وہ واقعہ ہو چکا ہے۔ وَهُمْ كَارِهُونَ، حالانکہ ان کو یہ بڑا ناپسند ہے۔ دین کا پھیلنا پھولنا، دین کی ترقی، مسلمانوں کی آسانیاں، یہ ان کے لیے بڑی تکلیف دہ ہیں، یہ بڑی ان کے لیے ناپسندیدہ چیزیں ہیں، لیکن کئی معاملات میں یہ پہلے بھی کر چکے ہیں، یہ یہاں بھی ایسا ہی کرتے، اس لیے اللہ نے ان کو توفیق ہی نہیں دی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَنْ، اور ان میں ایسے لوگ بھی ہیں، اب ایک خاص کردار کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ ان میں ایسے کردار بھی ہیں جو کہتے ہیں اذن، اجازت دے دیں ہمیں، لی، مجھ کو، ولا تفتنی، اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیں۔ یہ ایک جد بن قیس تھا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ کیا خیال ہے جد بن قیس
کہ رومیوں سے دو دو ہاتھ ہو نہ جائیں ہمارے مسلمانوں کے. اللہ نے اب ہمیں مکہ بھی فتح کی دے دی اور پورے جزیرہ نماء عرب میں اسلام کا پرچم لہرا ہے, تو اب ذرا ان کو بھی اسلام کی دعوت دینی چاہیے. تو اس کو پتہ تھا کہ روم ایک بہت بڑی طاقت ہے, سپر طاقت ہے, اور مسلمان بڑے کمزور ہیں. تو اس نے آگے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جواب دیا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں عورتوں کے بارے میں بہت کمزور ہوں, تو رومی عورتیں سنا ہے بڑی خوبصورت ہوتی ہیں, تو میں وہاں جا کے فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا, میرا ایمان خراب ہونے کا خطرہ ہے, اس لیے آپ مجھے تو معاف رکھیں, مجھے تو بخش دیں, مجھے نہ بھیجیں, کیونکہ اگر میں گیا تو میرا ایمان خراب ہوگا. یہاں میرا ایمان محفوظ ہے, اس لیے آپ مجھے بتائیں. تو اللہ تعالیٰ ایسے برکتار لوگوں کو کیا فرما رہے ہیں, الا فی الفتنۃ سقطوا, یہ تو پہلے ہی فتنے میں پڑ چکے ہیں. جو یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے ایمان کو ہم بچا رہے ہیں وہاں رومیوں کے سامنے نہ جا کر, یہ تو پہلے ہی ایمان سے خالی ہیں, یہ پہلے ہی فتنے میں گر چکے ہیں. کیوں؟ ان کے اندر کیا منافقت ہوتی کیا ہے؟ دنیا کی محبت, مال کی محبت, اولاد کی محبت, یہ تو پہلے ہی ان کے دلوں میں بھری ہوئی ہے. اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو ہے ہی نہیں. وَإِنَّ, اور بے شک, جہنم لَمُحِیطٌ بِالْکَافِرِینَ, کافروں کو جہنم گھیرے ہوئے ہے. یعنی یہ جو نمائشی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایمان خراب ہوگا, یہ تقوی ان کا نمائشی ہے, یہ تقوی ان کا صرف زبان سے ہے. یہ والا نمائشی تقوی صرف زبان سے کی ہوئی بات, دل سے ایمان نہ لایا ہوا, انہیں جہنم سے نہیں بچا سکے گا. جہنم ان کو گھیرے ہوئے, جیسے یہ مریں گے ان کا نفاق ان کی لعنت بن کے گلے میں ہوگا, اور یہ سیدھے کے سیدھے جہنم میں جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو فتنے میں پڑے ہوئے ہیں, یہ جو آپ سے اجازت مانگتے ہیں, یہ کوئی دین کی وجہ سے نہیں مانگتے, یہ صرف اور صرف اس سفر سے, جو پیچھے ہم نے پڑھا تھا لمبا سفر ہے, اور پتہ نہیں ہے کن کن لوگوں کے ساتھ لڑائی ہے, اور کس طریقے سے ان کے پاس کون کون سے ہتھیار ہیں, اور کون کون سا طریقہ ان کا لڑائی کا ہے جو عربوں سے مختلف ہو سکتا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ ہم مارے جائیں, انہوں نے اپنی جان بچائی. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہیں سب کافر, سب کافروں کو جہنم گھیرے ہوئے, سب جہنم میں جائیں گے. بس یہ دنیا کا وقت جو ملا ہوا ہے یہ ہے, اس میں اگر انہیں توفیق نصیب ہوگی ٹھیک, ورنہ یہ سیدھے جہنم میں جائیں گے. جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں دلوں میں بٹھا دے. جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہو گئی, اللہ میں معاف فرما دے, اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے.